زندگی کے جینے کی خوشیاں چلی گئی۔ جس دن سے محبت کی، جس دن سے محبوب کے آنکھوں میں چہرے پہ آنکھیں مذکور ہو کر رہ گئی، اس دن سے نیند تو چلی گئی، اس دن سے جینے کا مزہ چلا گیا۔ تو کسی نے کہا اے دلڑی دے چھوڑ مجھاریاں میں وہ چند بجا یار، اے دلڑی دے چھوڑ مجھاریاں میں اوکھے نبجا یاریاں، سرمد کٹایا سر کی میں لکی شمس دیکھل کر کی میں ایویں نہ لدھڑی پر کی میں کچھ عشق باز باپاریاں، سرمد کٹایا سرمد کٹایا سر کی میں لکی شمس دیکھل کر کی میں ایویں نہ لدھڑی پر کی میں کچھ عشق باز باپاریاں، اے دلڑی دے چھوڑ مجھاریاں ایویں اوکھا نبجا یاریاں۔ جتے عشق دا رنگ آ لگے اتے خون دا دریا بگے، جتے عشق دا رنگ آ لگے اتے خون دا دریا بگے، صادق پہ دیون سے لگے، صادق پہ دیون سے لگے، نہیں کم نجس مرداریاں، اے دلڑی دے چھوڑ مجھاریاں اے اوکھ نبجا یاریاں۔ درود پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو محبت کی دعویٰ تو بہت آسانی ہے نا کہ میں عاشق بن گیا۔ کسی نے پوچھا کہ تو عاشق بن گیا، تو نے کبھی اشاکو کا کبھی سایہ دیکھا، کبھی کنارہ دیکھا، کبھی بازو میں بیٹھے؟ تو نے پوچھا صدیق سے جب تم نے عشق کی محبوب سے تو اب کیا حال ہے تم؟ کہا کہ میں نے بیٹے بھی چھوڑ دیے، بیٹیاں بھی چھوڑ دی۔ کیوں چھوڑ دی؟ کہا کہ محبوب ہجرت کر رہا تھا، میں نے کہا کہ میں سب کو چھوڑ کے چلا جاتا ہوں۔ پھر جائیداد چھوڑ، بیٹی جو ہے بولے چھوڑ دی، بیٹے بولے چھوڑ دیے، باپ بولے چھوڑ دیا۔ کیوں چھوڑ دیا؟ نہ اپنی آن کی خاطر نہ اپنی جان کی خاطر وطن چھوڑا، انہوں نے دین اور ایمان کی خاطر محبوب کے لیے میں سب چھوڑ دیا۔ تو نے کبھی کسی بلال سے پوچھا کیوں محبوب کو ڈھونڈے پھر رہا تھا؟ پوچھ رہا تھا محبوب کب آئے گا، کدھر آئے گا، کہاں ملے گا؟ اور کہاں کہا جاتا ہے کہ بلال تو دعائیں مانگ رہا تھا کہ مولا کوئی مجھے بھی لے لے، غلام بنا کے لے لے، بازار میں بکری ہو جاؤں، کوئی مجھے خرید لے، پھر مکے میں لے جائے، مدینے میں لے جائے، محبوب کو بس کسی کی غلامی میں دے گئی۔ ارے محبوب کے لیے تو غلام بننا پسند کرتا، کیا غلام کیا میں جان دینا پسند کرتا ہوں محبوب کے لیے؟ ہاں میں محبوب کے لیے تو سب کچھ دے دوں گا۔ تو نے وہ نہیں چرچا کہ تو بھی دعویٰ کرتا کہ میں عاشق ہوں؟ اے دلی نے چھوڑ مجھاریاں یاریاں، کہا کہ تو زندگی ساری زندگی تو نے نبھائی اپنے محبوب کے ساتھ دعویٰ، تو اہل سنی بن کے تو نے بہت کی کہ میں بھی عاشق ہوں۔ سنی تو ہو، عاشق تو ہو، لیکن سچی بات یہ ہے کہ جب گستاخ رسول دیکھو تو تمہیں اتنی غیرت آنی چاہیے، اتنی غیرت آنی چاہیے کہ یہ میرے محبوب کا گستاخ ہے، اس سے سلام کرنا چاہیے، اس سے ملنا جائز ہے۔ اگر تیرے باپ کو کوئی کچھ کہہ دے تو غصہ آتا ہے تجھے، جب محبوب کے شان میں گستاخی کرے تو ہمیں مصلحت کی حکمت دی جاتی ہے کہ مصلحت سے کام لو، کاہے کی مصلحت محبوب کے دشمن کے ساتھ، کاہے کی مصلحت؟ جو میرے یار کا یار نہیں، میرے آقا کا جو دوست نہیں، اس کے ساتھ کاہے کی مصلحت؟ وہ ہمارا نہیں، ہم اس کے نہیں، ہم تو اس سے دور ہیں۔ کہا اس کی تقاضا یہ ہے کہ محبوب کے گلی میں کتا جائے تو اس کے پاؤں کو چوم لے،
اور اگر محبوب کے آنکھوں میں ڈال کے کوئی بے ادب گستاخ ہو، عجیب بات یاد آئی مجھے، ابو سفیان نے حضور سے ایک معاہدہ کیا تھا۔ کیا تھا معاہدہ؟ کیا تھا؟ جب آپ نے بیعت رضوان سنی ہوگی نا وہ کہانی، تو محبوب کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا تھا کہ مسلمانوں سے لڑائی نہیں ہوگی، جھگڑا نہیں ہوگا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر آ کے جہاں عمرہ فرمائیں گے ابھی نہیں، کچھ ایسی شرائط تھے میں وہاں نہیں جانا چاہتا کیونکہ وقت نہیں۔ ابو سفیان کی بیٹی محبوب کی رانی تھی، یعنی حرم میں تھی، محبوب کی رانی تھی۔ ابو سفیان اب کافر تھا، اس نے کفاروں نے معاہدہ توڑ دیا۔ کچھ ایسے معاملات ہوئے کہ مسلمانوں کے جو حلیف تھے تو کافر ان سے لڑ پڑے اور معاہدہ ٹوٹ چکا تھا۔ جب تو ابو سفیان نے کہا کہ مدینے میں جاؤں، محبوب سے معذرت کروں، مبادہ، محبوب ناراض ہو گئے ہوگے، معاہدہ ہم کے طرف سے ٹوٹ چکا ہے۔ تو وہ مدینے میں اپنے کچھ دوست احباب لے کے مصطفیٰ کو راضی کرنے، عذر معذرت کرنے کے لیے آیا، عذر تقصیر پیش کرنے کے لیے آیا۔ میری آپ اردو سمجھتے دیکھو نہیں کہا کہ وہاں بات کی جائے، جو سمجھے جو نہ سمجھے ان سے کی نہ جائے تو اچھی ہے نا۔ تو عذر تقصیر پیش کرنے کے لیے آیا۔ جب مدینے میں آیا تو حضرت صدیق کہا کہ میں حضرت صدیق اکبر کو کہوں کہ محبوب ناراض ہے، اس کو راضی کرنا ہے، معذرت کرنی ہے، ہم سے معاہدہ ٹوٹ چکا ہے۔ تو حضرت صدیق نے کہا کہ میں تو تمہارے لیے محبوب کو نہیں کہہ سکتا، میں نہیں کہہ سکتا، مجھ میں تو اتنی ہمت نہیں کہ تمہارے ساتھ چلوں، تو میرے محبوب کا دشمن ہے، میں تمہارے ساتھ نہیں چل سکتا۔ تو پھر حضرت امیر عمر کے پاس گیا کہ صحیح آپ سفارش کریں گے؟ یار آپ تھوڑے ہونے پہ تو چلنے والے چلے گئے، تھوڑے ادھر آتے تو میں بھی آپ کا چہرہ دیکھتا، اس طرف آتا نا بیٹے۔ چہرہ دیکھنا بھی کوئی میری بات نہیں ہے، خود اللہ نے کہا اپنے محبوب کو کہ اور قریب آنا۔ اور موسیٰ نبی علیہ السلام نے جب باتیں سنی اللہ کی تب تو کہا کہ رب ارنی، بولا خالی باتیں بتا رہے ہو، چہرہ تو دکھاؤ نا، اپنا جلوہ تو دکھاؤ مجھے۔ جب تک باتیں سنتا رہا تو روتا رہا، جب باتیں دل میں بیٹھ گئی تو کہا کہ اللہ اب تھوڑا دیدار ہو جانا۔ تو اگر آپ مجھے نہیں دیکھنا چاہتے تو میں تو آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، سامنے آ جائیں گے۔ تو ابو سفیان نے کہا حضرت امیر عمر کو کہ آپ میری سفارش کریں گے، آپ تھوڑی سی مہربانی کر دیں، محبوب راضی ہو جائے، ہمارے آدمی سے غلطی ہو گئی۔ حضرت امیر عمر نے کہا کہ یہاں کون کچھ کہہ سکتا ہے، یہاں تو خدا بھی محبوب کی مرضی نہیں توڑ سکتا، ہم کیا ہے؟ میں یقین بتاؤں کہ اللہ بھی میرے محبوب کی مرضی کو نہیں توڑتا، کون دخل دے گا؟ تو پھر چلے حضرت امیر عثمان کے ہاں گئے، یار مہربانی کر سکتے مجھ میں دیکھو یار، میں ادھر ادھر دیکھنے کا قائل نہیں، کیونکہ میں کرایہ پہ نہیں آتا ہے کہاں کہ پیسے لے کے پھر کے کام کروں، بس بھائی سرکار جی کی مرضی، اچھا کھانا کھلائے ہو تو مہربانی ہوئی اس کی، سمجھے؟ لیکن میں نے آج اس کو کہا کہ سرکار جی میرے لیے کھانا بھی زیادہ نہیں پکایا کرے، ایک ایٹم کھاؤں گا تو جو میرے ہم سفر